السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ گنڈا پور ایک مرتبہ پھر سے وفاق کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ اس میں ان کا قصور کوئی نہیں، پرچی اتنی تگڑی ہے کہ وہ ایسا کرنے میں ایک حد تک حق بجانب بھی ہیں۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا دماغ خراب ہونا لازمی تھا۔ فرما رہے ہیں صوبے میں کسی قسم کے کسی آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ یہ آپ کا رائٹ بھی ہے، آئینی حق ہے، آپ اس حق کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے صوبے میں لوگ سیلاب کی نظر ہو جائیں، آپ کے صوبے میں بم دھماکے ہوتے رہیں، آپ کے صوبے میں بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے فن خواں طالبان کو پیسے دیتے رہیں، پیسے دے کر بھتہ دے کر اپنی جان بچاتے رہیں، وہ آپ کو کیوں کر گوارا ہے؟ بہت ہی زبردست قسم کا بیان انہوں نے آگے چل کر کے دیا ہے۔ فرما رہے ہیں ادارے سرحد سنبھالیں، صوبہ ہم دیکھ لیں گے۔ جی بالکل، اداروں کو یہ مشورہ اگر آپ نے اس ایک دور میں دیا ہوتا کہ جس وقت ادارے آپ کو چلانے میں لگے ہوئے تھے اور آپ اداروں کے نام کی کھانے میں لگے ہوئے تھے، تو میں مانتا کہ آپ جیسا شیر نر بھی کوئی آیا تھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی پھر دہرائے دیتا ہوں کہ چچا فیض اور انکل باجوہ اگر نہ ہوتے تو آپ کسی کباڑی بازار میں کسی دکان پہ بیٹھے ہوئے مکھیاں مار رہے ہوتے، یا کسی بہت زیادہ اگر قسمت آپ پر مہربان ہوتی تو کسی پشتو فلم میں کسی ولن کے پیچھے غنڈے بنے ہوئے اور پلاسٹک کی بندوق لے کے اور ڈڈ 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 کر کے اور فائرنگ کر رہے ہوتے۔ اس سے زیادہ کی فلائٹ آپ اس وقت بھی نہیں تھے۔ ادارے سرحدوں کی حفاظت کریں، صوبہ ہم دیکھ لیں گے۔ صوبے میں جیسا کہ میں نے کہا تھوڑے دنوں پہلے وہ سٹوری، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی، پوری کی پوری فیملی اپنی غلطی کے سبب یقیناً وارننگ دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی اس سیلفی کا چکر موت کے بھانبڑ میں لے گیا اس پوری فیملی کو، اور ان کی مدد کے لیے کوئی ریسکیو آپریشن نہ ہو سکا، ہیلی کاپٹر نہ پہنچ سکا۔ آپ دہشت گردی کے افریت سے قوم کو، کے پی کے عوام کو کیسے نجات دلائیں گے؟ آپ تو خود جس کے نام کی کھا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ لائل نہیں ہیں۔ کارکنوں کو آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد چلو اور اس کے بعد پھر آپ پنڈی سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے یہاں بیٹھ کر کے کہ پنڈی میں کس کا دفتر ہے؟ محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ پر چاند ماری کرتے ہوئے فرمایا ہے، محسن نقوی کرکٹ کے فیصلے کر سکتے ہیں، فلائی اوور بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے صوبے کے فیصلے کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی کوالیفیکیشن درکار ہوتی ہے۔ محسن نقوی اپنا جواب خود دیں گے، لیکن محسن نقوی نے جواب دیا تو ہے۔ فرما رہے ہیں صوبائی عہدیدار، نام نہیں لکھا انہوں نے مروت کے مارے، لجہ کے مارے، لیکن میرے ساتھ اس قسم کی کوئی علت نہیں، اس لیے میں نام لے لیتا ہوں۔ ڈنڈا پور کے بارے میں بات کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، انہوں نے لکھا کہ صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان میں طالبان کو کتنے پیسے دیتا ہے، یعنی خود وزیر اعلیٰ ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے دیتا ہے، وہ وضاحت طلب کر رہے تھے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ڈنڈا پور کی اس بیان کو بھی مسترد کر دیا کہ ہم ڈرونز سے دہشت گردوں کے خلاف کسی قسم کے آپریشن کو الاؤ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اصرار تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ہر ممکنہ وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، ڈنڈا پور نے فرمایا کہ قبائلی علاقوں کے مشیروں سے مشاورت کے بعد گرینڈ جرگہ بلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ کار خیر بھی آپ کیجئے، کرتے رہیے۔ آپ نے ایک اے پی سی بھی تو بلائی تھی جہاں تک میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اس اے پی سی کا حشر کیا ہوا، کچھ بتانا پسند کریں گے میرے سرکار؟ زیادہ تر جماعتوں نے جو اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں اس میں شرکت کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اس میں بھی آپ ہی چاند چڑھائے ہوئے تھے، اس میں بھی آپ بیٹھ کر کے اور اپنا اپھڑ مار رہے تھے۔ انٹلیکچوئلتا کے موتی آپ اپنے طور پر بکھیر رہے تھے، اپنے ساتھ آپ لوگوں نے چند لوگ بٹھائے ہوئے تو ضرور تھے، لیکن یہ تو بیچارے وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کو میڈیا کوریج کی ہرس اور ہوس یہاں کھینچ کر کے لائی تھی۔ زیادہ تر جماعتوں نے تو اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔
اللہ اکبر. علی امین گنڈا پور اکیلے پھڑ مارنے میں ملوث نہیں ہیں. جب بات چلی ہے پھڑ کی تو ایک اور پھڑ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. پھڑ مارنے والوں میں اگین جیسا کہ میں نے کہا ایک اور وزیر داخلہ ہیں جن کا نام اس لسٹ میں سر فہرست نہ صحیح تو بہت زیادہ نیچے بھی نہیں ہے، اور ان کا نام ہے سرفراز بگٹی صاحب. ان کی بھی بڑی تگڑی ہے بھیا. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ان کا جو قتال فرماتے ہیں. اوف میڈیا کے کیمرے دیکھتے ہی ان کے اندر ایک شیرنر پوری آب و تاب کے ساتھ پوری انگڑائی لے کر کے بیدار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ یہ بی ایل اے دیکھتے ہیں نہ پی ایل اے، یہ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. یہ واقعہ جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جو بلوچستان میں ہی وقوع پذیر ہوا، اس واقعے کی ویڈیوز جب وائرل ہوئی تو وزیر داخلہ نے اس کے بعد بھی پھڑ مارنے کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ بچے کھا جائیں گے اور انصاف کی فراہمی کریں گے. انصاف کی فراہمی پورے ملک میں نہیں ہو رہی ہے، آپ اکیلے مامے مطلب اکیلے آپ انصاف فراہم کر لیں گے. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہمارے سسٹم میں ہی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ کوئی کسی کو انصاف فراہم کر دے. تو آپ کہاں سے فراہم کر دیں گے؟ آپ کی جیب میں رکھا ہے انصاف. اچھا دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کر لیں گے. آج انہوں نے ایک اور بات فرمائی ہے، کہہ رہے ہیں دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کر سکتے. دہشت گردوں کو آپ کی اطلاع کی، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے حضور. آپ جس جگہ قید ہیں صوبائی وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اس سے پہلے آپ وزیر داخلہ کے طور پہ قید تھے. آپ کے آگے پیچھے 10-15 گاڑیاں ہوتی ہیں جیمرز والی، بم پروف گاڑی میں آپ گھومتے ہیں، فلانا ہوتا ہے ڈھکانا ہوتا ہے. یہ اس گاڑی کے کانوائے میں جب تک آپ ہیں تب تک آپ اس طرح کی باتیں کرنے میں آزاد ہیں. وگرنہ بلوچستان کی صورتحال تو اتنی خوفناک ہے کہ جس کا بیان بھی ایک پروگرام میں تو کم از کم نہیں ہو سکتا. لیکن جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. پہلے کسی دور میں ہوتے تھے یہ مناصب تو ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا بھی جاتا تھا. اب اگر کامران ٹیسوری گورنر سندھ بنا دیے جائیں، آپ کو وفاقی صوبائی وزارت داخلہ میں شاندار ناکامی کے بعد صوبائی وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، ڈنڈا پور کو جو ہے وہ وہاں کا چودھری بنا دیا جائے کے پی کے کا، تو پھر اس عہدے کی حرمت کے ساتھ یہی ہوتا ہے بھائی جو ہو رہا ہے. اسی قسم کے کچھ موضوعات پر آپ کا دل جلانے کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہوں گے بریک کے بعد. لازم ہے کہ بریک کے بعد میں ان کا تعارف بھی آپ سے کراؤں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں راجہ اسامہ سرور صاحب. تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، حکمراں جماعت سے ان کا تعلق ہے. ساتھ ہی ساتھ نیاز اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا خطرہ مول لینے پر نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. حسب روایت حسب دستور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے خیال پہلے اگر ان سے نمٹ لیا جائے تو بہتر ہوگا. نیاز صاحب سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سن رہا ہوں. میں تو آپ کا جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے وہاں اسٹوڈیو میں جاؤں، لیکن وہاں کوئی کہتے انتظام نہیں ہے. تو ابھی سر آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آڈیو پہ ہی موجود ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. لیکن سر پوچھنا یہ تھا جنرل نالج کا پہلا سوال کہ وزارت اعلیٰ چلانے کے بجائے، عوامی امور پر تندہی سے کام کرنے کے بجائے، یہاں پھرتیاں دکھانے کے بجائے صرف اور صرف میرے سرکار کی جو ہے وہ زبان شریف چلتی ہے. ہر دفعہ وفاق پہ چڑھائی کے منصوبے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر آج انہوں نے وفاق کو اس سے مخاصمت مول لیے. انہوں نے فرمایا کہ کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے. سر جہاں تک میرا علم ہے، کم ہی صحیح، لیکن وفاق تو وفاق ہوتا ہے. وفاق کی اتھارٹی کو، اس کی اوتھینٹسٹی کو، اس کی ریٹ کو چیلنج کوئی کر نہیں سکتا، اور جو کرتا ہے پھر وہ ہوتا نہیں، پھر وہ رہتا نہیں. لیکن میرے سرکار کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے
کہ جس کے سبب ان کی نہ صرف وزارت اعلیٰ قائم و دائم ہے، برقرار ہے، بلکہ صوبے میں بھی نااہلی کے دریا ثم الحمدللہ بہتے چلے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری وزارت اعلیٰ تو پتہ نہیں کس طریقے سے آپ نے کہا قائم ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی ہم جیتے ہیں، پنجاب میں بھی ہم جیتے ہیں، بلوچستان میں بھی ہم جیتے ہیں. اگر 8 فروری کو لے لیں تو الحمدللہ ہم نے چاروں صوبوں میں ہونا تھا اور وفاق بھی ہمارے پاس ہونا تھا. اگر 17 سیٹوں والے کے پاس وفاق آ گیا ہے نا تو آپ ان کو عوامی نمائندہ سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیڈریٹ میں بیٹھ کے عوام کی بات کریں گے تو یہ بالکل غلط ہے. ہماری کے پی کے میں یہ تیسری دفعہ حکومت ہے اور میرا خیال ہے آج بھی انہوں نے یہ بلایا تھا کہ آل پاکستان پارٹیز کانفرنس میں آپ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں. جو وفاق کا سلوک جا رہا ہے ایک صوبے کے ساتھ جس کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہے، جو تیسری دفعہ جیت کے آئے ہیں، اور ان کی بات آپ کریں. آپ وفاق کو سمجھائیں کہ وفاق کا کام ہے صوبوں کو اکٹھا جوڑ کے رکھ کے ان کے معاملات کو چلانا اور ان کے ساتھ بٹھانا. اور اب ہم آج اگر ہم نے اے پی سی کی میٹنگ بلائی ہے تو یہ وفاق سے پوچھیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے وہ کیوں نہیں وہاں شریک ہوئے؟ تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے. نہیں سوال تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں ان سے جانوں گا بھی کہ کیوں انہوں نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی. لیکن آپ سے جو سوال تھا سر وہ ابھی تک ان آنسرڈ ہے کہ گورننس پہ توجہ دینے کے بجائے محض دھونس دھمکی اور آپ سمجھ رہے ہوں گے. اچھا میں بتاتا ہوں، گورننس پہ یہ بار بار سوال ہوتا ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی آ کے پی کے میں نہیں دیکھی. کے پی کے کا ووٹر ایسا ووٹر ہے جو پنجاب، سندھ، بلوچستان سے مختلف ہے. وہ ہمیشہ ڈیلیورنس پہ ووٹ دیتا ہے. اگر انہوں نے تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو تو اٹ مینز دے ہیو ڈیلیورڈ فار پروونس. تو آپ جو باتیں اب تو بہت اچھالی جا رہی ہیں نا، ایک طرف سے پنجاب ہے جو تمام پرانے منصوبوں پہ اپنے اشتہاری ایک مہم چلا کے تصویریں لگا کے بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ دیتا ہوں جو ہم نے خان صاحب سے اندر شیئر کی ہے، انہوں نے مجھ سے منگوائی تھی کہ آپ کے پی کے کی رپورٹ لیں اور اس کے اندر مجھے سارے جو ہیں اس کے جو کاروائی ہے جو اس کی رپورٹ ہے وہ پیش کریں. میرا خیال ہے آپ اس طرح تجزیہ کریں کہ آپ چاروں صوبوں کی رپورٹ منگا لیں کہ یہ جو 1 سال کی حکومت ہے کس کی کتنی بہترین کاروائی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا پلیز. میرے ساتھ رہنما نون لیگ راجہ اسامہ سرور صاحب بھی موجود ہیں. راجہ صاحب، حضور والا سر پہلا سوال آپ کی نظر کی دیتا ہوں حضور، لیکن پہلا سوال جو میں نے کرنا تھا اب وہ سوال چینج ہو گیا ہے. سر گڈ گورننس کے دریا بہ رہے ہیں کے پی کے میں. میرے انٹرو کو بھی اس کی بھی تردید ہو چکی ہے، تمام جو رپورٹس ہیں میڈیا کی اس کی بھی تردید ہو چکی ہے، کیونکہ کے پی کے عوام وہ اتنے باشعور لوگ ہیں کہ انہوں نے ڈیلیوریبلز کو انشور ہوتا دیکھ کر کے اور خان صاحب کی پارٹی کو اور خان صاحب کی نامزد امیدواروں کو ووٹ دیا ہے. حکومت تو آپ کو بس محض یوں ہی مل گئی ہے، اس لیے آپ کو عادی ہو جانا چاہیے کہ آپ کو یاد دلایا جاتا رہے گا کہ کوئی بھی کبھی بھی آپ کے اوپر کہیں سے بھی آ سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، نیازی صاحب ایک اچھے پولیٹیشین ہیں، سینئر آدمی ہیں. سر ذرا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. راجہ صاحب، سر آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں؟ سوری؟ ہاں یہ ہوئی نا بات سر. جی آپ کی آواز اتنی ہلکی آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. آپ ذرا تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا سر، ورنہ یقین نہیں آتا کہ میں سیاستدان سے بات کر رہا ہوں. نہیں جی، میں صرف یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف عرض کر رہا تھا کہ نیازی صاحب ایک اچھے پولیٹیشین ہیں، ایک ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھی بات نہیں کہ کسی کو اس طرح کرٹیسائز کرنا کہ جی 17 سیٹوں کی حکومت ہے، ان کو کس طرح آئے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ اس طرح اگر ہم پاسٹ کھولیں تو پاسٹ میں 2018 میں میرا تو خیال ہے کہ آپ کے پی کے کی 10 سیٹوں کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں جیت رہے تھے. آپ کو بھی فورسفلی لایا گیا، مگر یہ ایک اچھی ڈیبیٹ نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. پڑھے لکھوں کی ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ اس ملک کو کس طرح بہتر کیا جائے، اس ملک کے نظام کو کس طرح بہتر کیا جائے، اس ملک کو آگے کس طرح لے کے جایا کہ جائے.
میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ سی ایم ایک پورے صوبے کے ماشاءاللہ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے پہ کانسنٹریٹ کریں. ان صوبے کے ان کے حالات یہ کہ ان کے اپنے ایم پی ایز اس سے خوش نہیں ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز رو رہے ہیں کہ ادھر کرپشن ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا سکینڈل آیا ابھی، جس سکینڈل میں ہر ایک پولیٹیشین انوالومنٹ ہے، ہر ایک بیوروکریٹ جس کے پیچھے سی ایم صاحب کا ہاتھ تھا وہ اس کرپشن میں انوالوڈ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جائے، جبکہ ہر وقت لڑائی گراؤ جلاؤ کا ایک پروگرام چلایا جائے. اور آپ بہت سے سرویز آ چکے ہیں، کیا نیازی صاحب میرے سے زیادہ ماشاءاللہ شعور رکھتے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کے پی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ٹائم کوئی بھی صوبہ بہترین چل رہا ہے اور جس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے وہ پنجاب ہے. ہماری سی ایم صاحبہ نے جتنے پروجیکٹس دیے، نیازی صاحب نے کہا کہ ہم ان پہ خلف پروجیکشن کر رہے ہیں اور نام لگا رہے ہیں. میں نیازی صاحب کو چیلنج کر سکتا ہوں اس بات پہ، میرے سے بزرگ ہیں، احترام کا رشتہ بھی ہے، کہ ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس پہ ہم نے ان کے نیم فلیگنگ کی ہو. ان کے کسی پروجیکٹ پہ ہم نے ابھی تک جو پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے وہ سارے ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں الحمدللہ. ہاں اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں ضرور، تو آپ کے سی ایم صاحب کی ایک تقریر ہے جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ کام ہو چکا ہے اور اب ہمیں بھی کر لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے آپ کو پروگریسو پالیٹکس کی بات کرنی چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ پنجاب میں بہتر کام ہو رہا ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے، ہمیں صوبوں کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ملک پاکستان کی سیاست کرنی چاہیے، اس ملک کے اداروں کی خیر خواہی رکھنی چاہیے. سر میں جہاں آپ کو لانا چاہ رہا تھا بالکل وہیں آ گئے. آپ نے اداروں کی بات کر دی، یوں سمجھیے کہ مزہ آ گیا. جی جی نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بیان کا اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے میرے محترم وزیر اعلیٰ کا. فرماتے ہیں ادارے سرحد سنبھالیں، صوبہ ہم دیکھ لیں گے. نیازی صاحب کمٹمنٹ اگر اس بیان میں چھلکنی دیکھی جائے تو واقعی یہ ذیل بہت ہی لائق ستائش ہے، لیکن اداروں کو اپنے کام سے کام رکھنے کا آپ کو بڑی دیر میں خیال آیا کہ ان کو یہ نصیحت فرمائی جائے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ادھورا سوال چھوڑ کر کے اور پوری بات کر گیا ہوں. یہ کام اگر 2018 میں ہی کہہ دیا ہوتا آپ نے اور آپ نے جو ہے وہ انکار فرما دیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں ہوتی. وفاق کی اتھارٹی ہے کہ وفاق جو ہے وہ کوئی آپریشن اگر کنڈکٹ کرتا ہے، وفاق کے آپریشن کی بیچ میں آ کر کے اور سینہ تان کے کھڑے ہو جانا. سر آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے ایک فلائٹ تھی جن کا نام تھا اکبر بگٹی. ہلو جی نیازی صاحب میرا سوال مکمل ہوا. ہاں مکمل. اچھا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اسامہ صاحب کو اسی طرح احتراماً، کیونکہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ڈیبیٹ ہی کرنی چاہیے. آج اچھا ہوتا کہ آپ ایک کسان کو بلا لیتے اپنے پروگرام میں، اور آپ ایک شوگر مافیا جو ملک کے اندر جو پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے چینی کا ریٹ چڑھا ہے، گڈ جو ہے گڈ گورننس کی بات ہو جاتی کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. یقین کریں کہ ایک عام آدمی سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے یوٹیلٹی بل جمع کرا رہا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جتنا آپ کسان سے پوچھیں اور شوگر جو ہے، کیونکہ یہ تو پورا اس میں انوالو ہیں، اور پھر جس طریقے سے ادویات، یہ تین چیزیں لوگوں کو، پہلے لوگوں کی کمر ٹوٹی یہ توڑ کے رکھ دی ہے. اور آپ عمران خان کی حکومت میں بھی پوچھیں کسان سے کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے. آپ صحت کارڈ کی طرف چلے جائیں، آپ ایکسپورٹ کے، ہمیں تو 2 سال ملے ہیں نا، ان کو تو 35 سال ملے ہیں. اگر یہ 35 سال میں یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا تو چلو پھر بھی ہم اپریشیٹ کرتے کچھ کیا ہے، لیکن وہ بھی ایک آدمی اندر بیٹھے اس کا بھی ان کو ڈر ہے کہ کیونکہ لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر لیکن ڈر کی جہاں تک آپ نے بات کی، ڈر مجھے بھی ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے پروگرام کا. اگر آپ میرے سوال کو لفٹ کرائیں تو میں بڑا ممنون لے رہا ہوں نا. میں آپ کا سوال لے رہا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہتا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے. یہ 2018 میں بھی یہی آئین کہتا تھا. سر میں تو چیزیں میں دیکھیں، میں کوئی آپ کی چیز دینا ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2013 میں بھی ہم 35 سیٹیں مانگتے رہے اور سامنے ہمیں ہرایا گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دی.
اور اس کے بعد آپ 2018 کے الیکشن کو ہم اچھا جو ہوا میں مانتا ہوں غلط ہوا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سن لینا آپ سن لینا میں سن لیں عمران خان آج بھی کہتا ہے کل بھی کہتا ہے اس ٹائم بھی کہتا تھا کہ آپ 2018-3 کے تحت الیکشن کرائیں اب مجھے جواب دیں کہ 2018 میں تو لوگ آئے چلو آگے پارٹی کو جوائن کیا آپ بے شک میری بات کو اپریشیٹ کریں گے آپ 2023 کا الیکشن میں نے اپنی 62 ایئر عمر میں نہیں دیکھا ایسا الیکشن کہ 12 کے رات کو جو لوگوں نے پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 دے دیا ہے اور آپ نے اس الیکشن کو چینج کر لیا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کراچی میں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے کتنی سیٹیں لی ہیں آپ اس کو اور 2018 کے الیکشن سے کمپیئر کرتے ہیں میں وکیل ہوں وکیلوں کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ گروپ تکڑا ہوتا ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ہمارے یہ بات آپ کی بالکل ایسی ہے میں آج آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں آپ بطور ترجمان میں کہتا ہوں کہ 2018-3 آرٹیکل کے تحت الیکشن کرائیں عمران خان ہمیشہ یہی کہتا تھا ای وی ایم مشین کی بات بھی کرتا تھا نا لیکن یہ لوگ دھاندلی سے نہیں رہتے لیکن عمران خان نے کہا کہ 2023 میں ایسا الیکشن ہوگا کہ یہ 20,000 کی دھاندلی بھی کریں گے نا تو لوگ ہمارے 50,000 سے جیتیں گے بات یہ کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ 2018 میں میں خود ٹرانسمیشنز کا حصہ تھا میں خود میڈیا کا حصہ تھا ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ عمرے پہ تھا اور پورا سال میں نے صرف عمرے اور نوافل کی ادائیگی میں گزارا تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلا ہوا تھا اور اس دھاندلے نے پاکستان کے ساتھ جو کیا وہ ایک اس کے ساتھ مطلب اب کیا ڈیبیٹ کرنی اس کے بارے میں لیکن بات یہ ہے اگر ایک آدمی جو خود دھاندلی کے نتیجے میں آ کر کے مسلط ہو گیا ہو وہ اگر دوسروں کو کہے کہ تم دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہو تو صورتحال کافی دلچسپ ہو جاتی ہے میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کا سوال لے کر کے جاتا ہوں راجہ اسامہ سرور کے پاس پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں سر تھوڑا سا توقف نیازی صاحب تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے جی راجہ اسامہ سرور صاحب سر آپ نے گفتگو سنی میرے معزز مہمان کی میں آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ اداروں کو جو چیتاونی دی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے آپ کے خیال میں یہ مخاصمت مول لینے کا وقت ہے اس ایک وقت میں کہ جب ایک طرف ناگہانی آفات اور دوسری طرف یعنی دہشت گردی کا بھانبڑ منہ کھولے کھڑا ہے پاکستانی قوم کا مقدر ہو چکا ہے کہ ایک طرف قدرت سے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی سے لڑ رہی ہے خاص طور پہ بلوچستان اور KPK پروونسز میں سر آپ کے خیال میں اس ایک وقت میں یہ کٹا کھولنے کی ضرورت تھی دیکھیں جی نیازی صاحب ایک اچھے وکیل ہیں اچھی ڈیبیٹ کرتے ہیں میں صرف نیازی صاحب کو ایک چیز صرف ریمائنڈ کراؤں سر میں اس پروگرام کے خاتمے سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ دوسری مرتبہ آپ نے نیازی صاحب کی تعریف کی ہے آپ کو اللہ رسول کا واسطہ جاتے ہوئے کم از کم میرے پروگرام کو اچھا کنڈکٹ کرنے کے اوپر ایک دفعہ تعریف میری بھی کرتے جائیے گا 2-1 سے اسکور پھر بھی برا نہیں لگتا جی سر اپنی گفتگو کنٹینیو کیجیے گا آپ کی کر رہے ہیں تعریف جی میں دیکھیں جی اینکر صاحب آپ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے آپ نے ہمیں وقت دیا میں ابھی جی بلوچستان سے آپ کے پروگرام میں لیٹ بھی اسی وجہ سے شامل ہو میری فلائٹ لینڈ ہوئی ہے بلوچستان میں ابھی ایک واقعہ ہوا ایک ہمارے میجر صاحب نے اپنی جان دی اس ملک کی خاطر میں نے آج تک نہیں دیکھا ابھی تک ان دنوں میں بھی کہ کسی PTI کے کینڈیڈیٹ نے کسی وزیر نے کسی نے اٹھ کے کہو کہ ملک پاکستان کے لیے اس ٹائم سب سے زیادہ شہادت بالکل پولیس بھی دے رہی ہے لیوس بھی دے رہی ہے مگر ایک کپتان ایک میجر ایک سپاہی کبھی آپ نے ان کے گھروں کا حال جا کے پوچھا ہے کہ ان کے گھروں میں کیا کورام ہوتا ہے آپ پہ کوئی اللہ کی طرف سے آفت آئے آپ کی جنگ ہو آپ کا پرابلم ہو کوئی بھی آپ سب سے پہلے خود جاتے ہیں ان کو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کے لیے آج بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نیازی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک سیاسی ڈیبیٹ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہا کہ ہم اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہا ہم سارے وزیر اعلیٰ اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں ہم نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے افسوس کہ ہم یہ کیا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی چلائیں گے افسوس کہ ہم چھوٹے اور ایک چھوٹی مائنیوٹ سیاست کے لیے ایک مائنیوٹ ٹارگٹ رکھ کے پبلسٹی کے لیے ایک فضول قسم کا ایجنڈا پیش کرتے ہیں ہمیشہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ ایک سفید کاغذ لہرایا گیا کہا گیا کہ میری امریکہ نے حکومت گرا دی اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اینکر صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا ٹائم گزارا ہے
کہ یہ کہا گیا کہ جس دن ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے تو سب سے بڑا جشن پاکستان میں افسوس کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے منایا. ہر جگہ پی ٹی آئی نے جشن منایا. ان کے لوگ پارلیمنٹیرینز جا کے ٹرمپ صاحب کو ملنے کی کوششیں کرتے رہے, ٹویٹس کرتے رہے, ہماری ڈیل ہوگی. افسوس کہ یہ اتنی شارٹ میموری ہوتی ہے لوگوں کی. افسوس ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے. افسوس ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح بہتری لائے گی. آج ٹیررزم کو میچ کرنے کے لیے, آپ کے قبضہ مافیا کو میچ کرنے کے لیے, آپ کے ہر قسم کے بطاخوروں کو میچ کرنے کے لیے سی سی ڈی لائے گی. الحمدللہ پنجاب میں صفائی ہو رہی ہے, نظر آ رہا ہے. اور اگر کوئی پناہ لینے جاتا ہے, توقف کی افسوس استدعا کے ساتھ مجھے کہنا امیڈیٹ پڑتا ہے. کمرشل بریک کی کال دے دی گئی ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین ایک وقفہ. جی ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. وقت کی بہت شدید کمی ہے لیکن ایک سوال تو پوچھنا بنتا ہی ہے. راجہ صاحب, امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. سر, کل ایک اللہ مارے سے ملاقات کی تھی قاسم اور سلیمان نے, جس کا نام تھا رچرڈ گرینل, اور آج کوئی موصوف ہیں بریڈ شرمن, یو ایس کانگریس مین ہیں, جن سے ملاقات فرمائی گئی ہے اور گلوبل سپورٹ جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے. سر, یہ اپنے گناہوں کا کفارہ اسی سرزمین پر ادا کر کے بھی تو جان چھڑائی جا سکتی ہے, لیکن کیا ہی ضروری ہے کہ یہاں گریبان پہ ہاتھ ڈال کر کے اور وہاں گلے میں ہاتھ ڈالا جائے؟ ابھی تک تو اس طرح کچھ کام نکلا نہیں ہے میرے سرکار کا. دیکھیں جی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے والی جو اسٹیٹ تھی وہ امریکہ تھی, اسرائیل تھی, کہ ہم ملک اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں. کل میرے اللہ نے یہ ایک پردہ گرایا, یہ میرے اللہ نے لوگوں کے آگے سے ایک راز اٹھایا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کون کس حق پہ کھڑا ہے اور کس سچ پہ کھڑا ہے. یہ لوگوں کو ضرور پتہ لگ گیا ہوگا کہ امریکہ کس کے پیچھے ہے, اسرائیل کس کے پیچھے ہے, اور کس کی لابی ہے کس جگہ. ہم تو الحمدللہ ساری زندگی اس ملک پاکستان میں سیاست کی, ہماری لیڈرشپ نے ساری ملک پاکستان میں سیاست کی. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہمارے بچوں نے جا کے اس طرح گلے میں ہاتھ ڈلوا کے سمپتی مانگی ہو, ترلے کیے ہوں, اور پھر بات کس چیز کی جا رہی ہو کہ ہمیں ایک سمپتی چاہیے. کس چیز کے لیے؟ آپ کنوکٹ ہوئے ایک چیز کے, آپ کے اوپر کنوکشن, آپ کے اوپر پروون ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ جیل کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو زبردستی جیل میں رکھا جا رہا ہے. اگر آپ نے ایک اس ملک کے اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ نے اتنا یہ 9 مئی جیسا ایک بہت بڑا واقعہ کیا ہے, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. آج تک ہم نے اس پاکستان میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ اپنے جو سب سے مضبوط اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہو اس کو گرانے کے لیے جا رہے ہو. تو سر, گرانے سے پہلے میرا خیال ہے ایک اور گناہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے, اس کو کنٹروورشل بنانا. ایک ہی ادارہ تھا کہ جو نان کنٹروورشل تھا, اس کو جان بوجھ کے دانستہ اپنی مقاصد کے حصول کے لیے پہلے کنٹروورشل بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر 9 مئی کا واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد پروو ہوا کہ آپ نے لوگوں کو اپنے گائیڈ کیا اس طرف. آپ کی ہر چیز پروو ہوئی, آپ کے لوگوں نے مانا کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ نے گائیڈ کیا, ہمیں پوائنٹس بتائے گئے کہ کس پوائنٹس پہ جانا ہے. مجھے افسوس کہ ہم اپنے شہیدوں کے سٹیچوز جلاتے رہے, اپنے جہاز جلاتے رہے, اور آج پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تھینکس الاٹ فار یور پریشیس ٹائم. میں ناظرین سے بھی استدعا کرتا ہوں, کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی آپ سے حاضر خدمت ہوں گے, آپ سے ملاقات ہوگی. راجہ اسامہ سرور صاحب, آپ کا بھی شکریہ. نیاز اللہ نیازی صاحب, قادر. ناظرین, کل انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.